ناظرین السلام علیکم۔ انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ، اور آج ہم بات کریں گے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی پر خودکش حملے کے متعلق خبر کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، وادی پنجشیر میں خون ریز مارکے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ڈرون اور لیزر حملے کس کی جانب سے کیوں کیے گئے، کابل میں ایک برطانوی فوجی کی شلوار قمیض پہن کر بھاگنے کی جو تصویر اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جسے سوشل میڈیا ایپس یعنی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر کروڑوں مرتبہ دیکھا گیا ہے، اس تصویر اور ویڈیو کے پیچھے اصل قصہ کیا ہے اور ایک طیارے کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے جو اطلاعات آئی ہیں ان کی بنیاد کیا بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر، یعنی وادی پنجشیر میں کس قسم کا خون ریز مارکا ہو رہا ہے اور کروڑوں مرتبہ دیکھے جانے والی ایک ویڈیو کی اصل کہانی کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک برطانوی فوجی کی شلوار قمیض میں تصویر اور ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، اس کے پیچھے اصل معاملہ کیا ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جب طالبان نے اچانک کابل کا گھیراؤ کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا برطانوی افواج کے لیے بھی، نیٹو افواج کے لیے بھی اور امریکی افواج کے لیے بھی، دوسری جانب جو افغان فورسز تھیں ان کے لیے بھی یہ ایک بڑا سرپرائز تھا۔ تو جب کابل کا قبضہ امریکی فوج سے چھڑانے کے لیے افغان طالبان نے کابل کا گھیراؤ کیا تو یہ برطانوی فوجی اس وقت کابل میں ہی موجود تھا، اور اس کے لیے بھی ایک بڑی پیچیدہ اور سرپرائزنگ صورتحال بن گئی تھی۔ اور یہ جو فوجی ہے اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ریٹائرڈ برطانوی فوجی ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ افغانستان میں ایک نجی شعبے میں کام کرتا تھا۔ اب اسے فوراً کابل سے فرار ہونا تھا، کیونکہ اسے خدشہ یہ تھا کہ اگر یہ بروقت کابل ایئرپورٹ پر نہ پہنچ سکا تو طالبان اس کو گرفتار کر لیں گے یا اسے مار دیں گے، کیونکہ یہ اپنی شکل و شباہت سے بھی پہچانا جاتا تھا کہ یہ ایک یورپی شہری ہے، اور اس سے پہلے کوئی 35 سال تک یہ برطانوی فوج کا وہاں پر ایک آفیسر کے طور پر اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتا رہا۔ اب اس نے اپنے فرار کی بڑی دلچسپ، بہت اہم اور بڑی ہی پراسرار کہانی شیئر کی ہے، اور خود اس نے بتایا ہے کہ جس وقت کابل میں داخل ہوئے طالبان تو اس کو کس طرح سے فرار ہونا پڑا اور کس طرح سے بھیس بدلنا پڑا۔ اب اس نے بتایا یہ کہ جب اسے پتہ چلا کہ اب تو افغان صدر اشرف غنی بھی فرار ہو گیا ہے اور کابل پر طالبان کا مکمل طور پر کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا ہے اور افغان فورسز نے بھی ہتھیار پھینک دیے ہیں، تو اس وقت اس کو پورا یقین ہو گیا کہ اب یہ بالکل بھی طالبان سے نہیں بچ سکے گا۔ اب اسی دوران اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اور اس نے جلدی میں شلوار قمیض کا ایک جوڑا لیا اور اس جوڑے کے ساتھ ہی ایک اور رومال بھی خریدا جو روایتی افغان رومال ہے۔ شلوار قمیض کا جوڑا اس نے پہنا، اور یہ جو افغان روایتی رومال ہے یہ اس نے اپنے سر پر اور اپنے کندھے پر رکھ لیا، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک عام روایت بھی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا پوری جو شکل و شباہت تھی، پوری اپنی اپیرنس وہ عام افغانی شہریوں جیسی بنائی اور کابل ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اس پوری صورتحال میں اور اس کہانی میں 2-3 ڈرامائی موڑ بھی آئے۔ یہ جو فوجی ہے اس کا نام بتایا گیا ہے لائیڈ، اور لائیڈ کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ اپنی گاڑی میں کابل ایئرپورٹ کی جانب جا رہا تھا تو 3 مقامات پر اس کو ایسے لگا کہ موت بالکل اس کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ جو 3 مقامات تھے ان کے متعلق اس نے بتایا
کہ یہاں پر اس کی گاڑی کو روکا گیا. یہ اصل میں طالبان کی چوکیاں تھیں اور اس وقت جب طالبان نے اس گاڑی کو روکا تو اس گاڑی کے اندر جھانکا بھی, اور لائٹ کا کہنا ہے کہ اسے پورا خدشہ تھا کہ اگرچہ اس نے بھیس بدل رکھا ہے لیکن طالبان پھر بھی اس کو پہچان لیں گے. اب لائٹ کے مطابق طالبان نے گاڑی کے اندر دیکھا ان تینوں چوکیوں پر گاڑی کو روک کر, لیکن اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس نے جو بھیس بدلا ہوا تھا اور پوری اپنی جو اپیرنس اور شکل و شباہت ایک افغان شہری جیسی بنائی ہوئی تھی, تو طالبان اس معاملے پر لائٹ کے بقول چکما کھا گئے اور اس کو نہیں پہچان سکے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا جب وہ کابل ایئرپورٹ پر پہنچا؟ اب لائٹ کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ کابل ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہاں بھی اس نے کچھ ایسے حیرت انگیز مناظر دیکھے جس کے بعد اس کو یہ یقین ہو گیا کہ طالبان سے تو وہ بچ گیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کابل ایئرپورٹ سے فلائی نہیں کر سکے گا, یہاں سے وہ پرواز کے ذریعے کسی اور ملک میں یا برطانیہ نہیں پہنچ سکے گا. اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کابل ایئرپورٹ پر اس طرح سے رن وے پر بھی سینکڑوں افغان شہری موجود ہوں گے, کسی قسم کا کوئی کلیئرنس کا نظام نہیں ہوگا, اور یہاں تک کہ جو لاؤنج تو ایک طرف اور جو رن ویز ہیں وہ سارے کے سارے افغان شہریوں سے بھرے ہوئے ہیں, اور افغان شہری تو جو طیارے ٹیکسی کر رہے ہیں یعنی رن وے کے اوپر دوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی لٹک کر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کابل سے نکل جائیں اور امریکہ پہنچ جائیں. اب اس کے بعد لائٹ نے ایک اور کام کیا. لائٹ کا کہنا یہ ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ یہاں بہت زیادہ افغان شہری بھی موجود ہیں تو وہ ان افغان شہریوں کے اندر گھل مل گیا اور اس موقع کی تلاش کرتا رہا کہ کسی طرح اسے کوئی برطانوی یا امریکی فوجی نظر آئے, اور اسی دوران اس کو کچھ دور کھڑا ہوا ایک برطانوی فوجی نظر آیا. یہ بہت خاموشی کے ساتھ اس برطانوی فوجی کے پاس گیا اور سرگوشی کے انداز میں اس کو بتایا کہ میں ایک سابق برطانوی فوجی ہوں, اپنا پورا تعارف کرایا. اور جس برطانوی فوجی کو اس نے اپنا تعارف کرایا پہلے وہ بھی اس معاملے پر تھوڑا سا شک و شبے کا اظہار کر رہا تھا, کیونکہ اس نے اپنی پوری جو شکل و شباہت تھی وہ ایک افغان شہری جیسی بنائی ہوئی تھی. لیکن بعد میں جب اس فوجی نے اپنا مکمل تعارف کرایا تو ان برطانوی فوجیوں نے اس کو C-17 طیارے میں سوار ہونے میں مدد کی, اور اس طیارے نے پھر کابل سے پرواز کی اور متحدہ عرب امارات میں لینڈ کیا, اور یہ فوجی بعد میں UAE سے بخیریت برطانیہ پہنچا. بہرحال اب واپس آتے ہیں اشرف غنی کے معاملے پر, اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پنجشیر وادی میں خون ریز مارکے میں سینکڑوں ہلاکتوں کی جو اطلاعات ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال کس نوعیت کی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پنجشیر ویلی ہے یہ عام طور پر تو ایک تاثر یہ ہے کہ شاید کوئی کابل سے بہت زیادہ دور ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کابل سے کوئی 90 مائلز یعنی کوئی 150 کلومیٹر کے قریب دور ہے, اتنی دور نہیں ہے. لیکن یہ جس مقام پر واقع ہے وہ بڑا ایک پیچیدہ پہاڑی علاقہ ہے. کوئی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اس وادی پنجشیر میں رہتے ہیں, یعنی وادی پنجشیر کی کل آبادی جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے, اور ان میں سے اکثریت کا جو تعلق ہے وہ تاجک نسل سے ہے, اور یہ بڑی ایک مزاحمت کار نسل سمجھی جاتی ہے. اب احمد مسعود جو ہیں ان کے پاس ہیں 9000 اہلکار, یعنی احمد شاہ مسعود کے بیٹے, جو کہ وادی پنجشیر میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے. اور اس وادی کی بہت خاص بات یہ ہے کہ اس وادی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دریائے پنجشیر سے صرف ایک چھوٹا سا اور تنگ و تاریک سا راستہ جو ہے وہ پنجشیر کی جانب جاتا ہے, اور یہاں سے کوئی فوجی نقل و حرکت کرنا بہت ہی مشکل ہے, اور کوئی بھاری ہتھیار اس تنگ سے راستے سے لے کے جانا ایک بہت مشکل کام ہے. اب یہاں ایک طرف 9000 جنگجو تھے احمد مسعود کے, دوسری جانب جنگجو تھے طالبان کے 70 سے 75 ہزار, لیکن 70 سے 75 ہزار بھی یہ جو طالبان کے جنگجو تھے یہ سکیٹرڈ تھے, یعنی یہ کوئی ایک جگہ پر موجود نہیں تھے. یہ پورے افغانستان میں جو طالبان کی تعداد ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ 70 سے 75 ہزار ہے. ان میں سے بھی 40 سے 45 ہزار ایسے ہیں
جو ہارڈ کور فائٹر ہیں، یعنی جو کہ صحیح معنوں میں جنگجو ہیں۔ اب طالبان کی جانب سے کیا اعلان کیا گیا پنجشیر کے بارے میں؟ ایک تو یہ کہا گیا کہ صوبہ بغلان کا جو ایک ضلع ہے وہ مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں ہے۔ پھر ایک پل حصار کا علاقہ بتایا گیا کہ یہ بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پہلے 3 اطراف سے اور اب چوتھی جو سائیڈ ہے وہاں بھی طالبان نے اس وادی کے کنٹرول سنبھالا ہے، اور جو سالنگ پاس ہے ایک علاقہ وہ بھی کھلا ہوا ہے اور طالبان نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے پہلے تو بڑی خوفناک قسم کی اطلاعات آئیں، اور اطلاعات یہ آئیں کہ افغان طالبان نے کوئی امریکی لیزر یا کوئی امریکی جدید ہتھیار ایسا تھا جو کہ امریکی فوج جلدی میں نہیں لے کے جا سکی، یعنی جتنی جلدی میں امریکی فوج کو نیٹو کی جو افواج تھی ان کو انخلا کرنا پڑا، تو ان کی کچھ ڈیوائسز بھی افغان طالبان کے ہاتھ لگ گئی تھیں۔ اسی طرح کچھ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز بھی جو تھے وہ بھی افغان طالبان کے ہاتھ لگ گئے تھے، اور کچھ لیزر ڈیوائسز بھی تھیں جو کہ افغان طالبان کے ہاتھ لگ گئی تھیں۔ یہاں تک کہ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کچھ ڈرونز بھی ایسے ہیں جو کہ جدید امریکی ٹیکنالوجی سے تو نہیں بنے ہوئے، لیکن بہرحال وہ افغان طالبان کے ہاتھ لگے ہیں۔ تو اس لیے یہ خبریں آئیں کہ یہاں پر فزیکلی جانا طالبان کے لیے آسان نہیں تھا، یعنی فوجیوں کا پیش قدمی کر کے پنجشیر کے علاقے میں داخل ہونا آسان نہیں تھا۔ اس لیے یہ جو لیزر ہتھیار ہیں اور ڈرون ہتھیار یہ استعمال کرنے کی کوشش کی افغان طالبان نے، یہ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس کا دعویٰ تھا۔ دوسری جانب جو احمد مسعود سے ابتدائی مذاکرات ہوئے اس میں احمد مسعود نے بڑی ہی کڑی شرائط رکھی، اور وہ شرائط افغان طالبان نے رد کر دی تھیں، جس کی ایک بڑی ٹھوس وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ احمد مسعود نے ایک ایسا حیران کن مطالبہ رکھ دیا کہ جس کے اوپر افغان طالبان کی جو مذاکراتی ٹیم تھی اور جو اسکالرز بھیجے گئے تھے احمد مسعود سے مذاکرات کے لیے وہ بھی ششدر رہ گئے۔ احمد مسعود کا ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ افغانستان کے اندر کم سے کم 6 گورنرز جو ہیں ان کے گروپ کے ہوں، یعنی افغان طالبان ان کو اپنی حکومت میں شامل کریں، اور 6 گورنر جو ہیں وہ ان کا جو مزاحمتی گروپ ہے اس میں سے منتخب کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ جو وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے وہ بھی اسی مزاحمتی گروپ کی جانب سے ریکمینڈ کیے گئے کسی شخص کو دی جائے۔ اب افغان طالبان مذاکرات کرنا چاہتے تھے، ابھی بھی انہوں نے کیے ہیں، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے، لیکن اتنا بڑا حصہ جو ہے اقتدار میں افغان طالبان اس مزاحمتی گروپ کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ امریکی افواج کو نکالنے میں تو سارا کردار افغان طالبان کا تھا، ساری قربانیاں افغان طالبان کی تھیں۔ اس لیے انہوں نے احمد مسعود کے یہ جو مطالبات تھے ان کو رد کر دیا، اور پھر محاصرہ کرنے کے بعد جو وادی پنجشیر کے اندر جو ایک ایندھن جا سکتا تھا، جو وہاں پہ ایک اسلحے کی رسد جا سکتی تھی، اور جو دیگر خوراک کا سامان جا سکتا تھا، اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی تاکہ ان جنگجوؤں کے اوپر ایک دباؤ بڑھے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ ایندھن نہیں جائے گا، اگر ہتھیاروں کی رسد نہیں جائے گی یا خوراک نہیں جائے گی، تو وہ پھر 9000 فائٹرز جو ہیں جنگجو کتنے عرصے تک پنجشیر ویلی میں محصور رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک حکمت عملی اپنائی تھی افغان طالبان نے تاکہ وہ خون ریزی سے بھی بچ جائیں، اور جو احمد مسعود کا گروپ ہے اس کو ایسے مذاکرات کے اوپر راضی کیا جائے جو دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ اشرف غنی کا معاملہ کیا ہے۔ اب اشرف غنی جو سابق افغان صدر تھے، ان کو افغان طالبان نے یہ آفر کی تھی کہ وہ واپس آ سکتے ہیں کابل افغانستان میں، اور اسی طرح جو سابق نائب صدر تھے ان کے متعلق بھی کہا گیا تھا کہ ان سب کو ہم نے عام معافی دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور اس سے پہلے افغان صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ ایسے افغان لیڈرز ہیں جو اس سے پہلے بھی ایسے ہی حالات میں باہر چلے گئے تھے اور بعد میں وہ واپس آ گئے تھے۔ اب اشرف غنی انتظار کر رہے تھے کہ جب امریکہ کا انخلا مکمل ہو جائے گا، یعنی امریکی فوج کو یہ ڈر نہیں رہے گا کہ اگر ہم نے افغان طالبان کے خلاف اس وقت کوئی کارروائی کی تو ہمارے جو بچے کھچے سفارتی اہلکار رہ گئے ہیں یا ایسے فوجی جن کا انخلا ابھی نہیں ہو سکا ہے اور کچھ فوجی اہلکار ابھی بھی موجود ہیں،
تو افغان طالبان ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ تو اشرف غنی کی توقعات یہ تھیں، جو بھارتی میڈیا نے اس کے اوپر سرخیاں لگائیں اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز چلائیں کہ شاید 31 اگست کے بعد جب پوری طرح امریکہ کا اور نیٹو افواج کا انخلا ہو جائے تو اس کے بعد شاید امریکی فوج جو ہے، یہ ایک احمد مسعود کا گروپ ہے، اس کو بھی سپورٹ کرے، پھر افغان فورسز کو بھی سپورٹ کرے اور شاید افغان طالبان کو دوبارہ سے بے دخل کرنے کے لیے کوئی فضائی حملے وغیرہ بھی کیے جائیں۔ اب انڈین میڈیا نے اس معاملے پر کیا دعویٰ کیا ہے؟ انڈین میڈیا کا یہ کہنا ہے، اور وہ کوٹ کر رہے ہیں امریکی انٹیلیجنس کے ذرائع کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں جو وہاں پہ یورپین انٹیلیجنس ہے، امریکی انٹیلیجنس افغانستان میں، انہوں نے یہ اطلاعات دی ہیں کہ اشرف غنی کے متعلق جو افغان طالبان نے بات کی کہ وہ واپس آ سکتے ہیں، یہ بات اس لیے کی گئی، یہ آفر اس لیے کی گئی کہ افغان طالبان نے ایک منصوبہ بنایا ہے اور اس منصوبے کو انڈین میڈیا کے مطابق ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے۔ اس کا پتہ چلایا گیا ہے کہ اگر افغان صدر اشرف غنی واپس آتے ہیں کابل افغان طالبان کی اس آفر کے اوپر، تو پھر انہیں کسی خودکش حملے میں مروا دیا جائے گا۔ یہ انٹیلیجنس انفارمیشن کو کوٹ کر کے بھارتی میڈیا اس کے اوپر ہیڈ لائنز چلا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ افغان طالبان کو ایک طرح سے بدنام کرنے کی سازش ہے تاکہ عالمی برادری کے سامنے افغان طالبان کا ایک امیج خراب کیا جائے اور دوبارہ سے عالمی برادری کو، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کو اور G7 کنٹریز کو اکسایا جائے کہ وہ افغان طالبان کے خلاف کوئی کارروائی کریں، کیونکہ افغان طالبان اگر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر بھارت کے لیے بہت مشکل صورتحال ہوگی اور اس کی پوری جو سرمایہ کاری ہے وہ ڈوب جائے گی۔ اس لیے افغان طالبان کے حوالے سے مسلسل بھارتی حکومت بھی منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے اور بھارتی میڈیا بھی منفی خبریں چلا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر فائرنگ سے مرنے والوں کی تعداد اب 25 سے زائد ہو گئی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔